السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل الماس سنیاس و حکمت میں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قدرتی خوشبودار نعمت کے بارے میں جو طب یونانی، آیورویدک، روحانی و گھریلو علاج میں صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے، اور وہ ہے کافور۔ کافور صرف خوشبو نہیں بلکہ شفا، صفائی، روحانی تحفظ اور حکمت کا خزانہ ہے۔ چلتے ہیں مکمل تفصیل کی طرف کہ کافور کیا ہے۔ کافور کو انگریزی میں کیمفر کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید ٹھوس کرسٹلی نما خوشبودار مادہ ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو تیز، ٹھنڈی، جاذب اور دل و دماغ کو کھولنے والی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کافور، ایک سفید چمکدار قسم کا پاؤڈر بھی ہوتا ہے، یا اس طرح جوڑ کے یہ ڈلیوں کی شکل میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ گوند ٹائپ سے ہوتا ہے۔ یہ اس طرح جوڑ کے یہ اس طرح پاؤڈر ہو جاتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ ٹھنڈا، ناک میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، حلق میں اس کی ٹھنڈک پتہ چلتی ہے، یہ اس طرح ذرے ذرے ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے کافور کی، نیچرل کافور کی۔ جو ایک سینتھیٹک کافور ہوتا ہے وہ ہمارے کام کا نہیں۔ طب میں جو ہے، کیمیا میں، سنیاس میں، یہی نیچرل کافور، قدرتی کافور یہی کام میں آئے گا۔ کیمیائی طور پر ایک آرگینک کمپاؤنڈ جسے ٹیرپینوڈ کہا جاتا ہے، اس میں پایا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر یہ کافور کے درخت کی لکڑی اور چھال سے حاصل ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں دو قسمیں ملتی ہیں، نیچرل کافور یعنی قدرتی کافور، اور سینتھیٹک کافور، مصنوعی کافور۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ ہمارے کام میں صرف نیچرل کافور، قدرتی کافور ہی کام میں آئے گا۔ قدرتی کافور حکمت اور روحانی علاج میں زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ کافور کا درخت جہاں سے یہ حاصل ہوتا ہے کافور، اس کی جو ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ کافور کا درخت کیمفورا سینامونم کیمفورا خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہی خاندان ہے جس میں دارچینی بھی شامل ہے۔ جو اس کی درخت کی خصوصیات ہیں، قد تقریباً 50 سے 100 فٹ تک، پتے چمکیلے، ہلکے سبز، محصور کن خوشبو والے۔ جیسے کافور کی خوشبو ہوتی ہے ویسے ہی اس کے پتوں کی خوشبو۔ پھول چھوٹے سفید، پھل چھوٹے سیاہ بیری جیسے۔ اس کے مقام پیدائش جو ہے، کافور کن علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، کن علاقوں کا یہ ہے، تو یہ دیکھتے ہیں۔ کافور کے درخت زیادہ تر چین، جاپان، تائیوان، انڈونیشیا، سری لنکا، بھارت، پاکستان کے بعض علاقوں سے درخت کی لکڑی کو بھاپ کشید کر کے کافور اسٹیم ڈسٹیلیشن کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ لکڑی میں اس کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ اڑا کر تو اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ کافور کا مزاج جو ہے، طب یونانی میں کافور کا مزاج سرد خشک درجہ دوم، یعنی جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے، سوزش، گرمی، بخار کم کرتا ہے، خشکی غالب ہونے سے ورم اور ورمی امراض میں مفید۔ مزاج سمجھ کر استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ کافور کے جو طبی فوائد ہیں، اس کے طبی فوائد: جسم کی گرمی کم کرتا ہے۔ کافور جسم سے حرارت، بخار اور سوزش کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ درد کے لیے مفید: کافور کا تیل پٹھوں کا درد، جوڑوں کا درد، کھنچاؤ، گنٹھیا میں آرام دیتا ہے۔ سانس کی بیماریوں میں فائدہ:
بخارات اس کے لینے سے نزلہ، زکام، سینے کی جکڑن، کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ جلدی بیماریوں میں استعمال: کافور کا لوشن یا کریم خارش، پسینہ، بو، دانے، کیڑے کے کاٹنے، فنگس میں مفید ہے۔ جراثیم کا خصوصیات جو اس کی ہیں: اینٹی سیپٹک، اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل ہے۔ کافور ایک طاقتور جو ہے اینٹی سیپٹک، اینٹی فنگل اینڈ اینٹی بیکٹیریل ہے۔ زخم جلد خشک کرتا ہے۔ پرانے زخم، پیپ والے زخم یا نمی والے زخم کو میں کافور جلد جذب ہو کر زخم خشک کرتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے اس کی خوشبو دماغ کو تازگی، سکون اور ذہنی الجھن کم کرتی ہے۔ کارڈیوٹونک، دل کھولتا ہے، مطلب احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے۔ بہت کم مقدار میں دل کو تقویت دیتا ہے۔ روحانی اور گھریلو فوائد جو اس کے ہیں: نظر بد اور منفی توانائی ختم: کافور کو جلا کر دھواں کرنا گھروں میں منفی توانائی، نظر بد، نحوست، بندش کو دور کرنے میں بہت مقبول ہے۔ مراقبہ اور روحانی چین اس کے جو ہے کافور کی خوشبو جو ہے روحانیت کا، ذہنی صفائی میں مدد دیتی ہے۔ گھر کی صفائی اور جراثیم کا اثر: کافور کا دھواں گھروں کو معطر، پاک، صاف، جراثیم سے پاک بنا دیتا ہے۔ جو اس کا بخارات ہیں، کافور کے استعمالات جو ہیں: اسٹیم انہیلیشن، بخارات کے ذریعے نزلہ زکام کے لیے ایک پیالے گرم پانی میں ایک چٹکی کافور، جو مساج مالش کے لیے ہے اس کا آئل بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آئل جوڑوں، پٹھوں، سوزش کے لیے بہترین ہے۔ مرہم یا کریم میں جو ہے جلدی امراض میں شامل کیا جاتا ہے۔ خوشبو اس کی جو ہے بخور میں یعنی کہ دھونی میں، یعنی کہ جس طرح ہرمل دکھایا جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی جلا کر دکھایا جاتا ہے خوشبو کے لیے۔ کمرے کو معطر کرنے کے لیے روحانی علاج جو اس میں ہے، جو اس کا فوائد ہیں روحانی علاج میں: نظر بد، بندش، نفسیاتی دباؤ کو دور کرنے میں استعمال۔ زخموں میں جو اس کا استعمال ہے، خشکی پیدا کر کے جلد کو تیزی سے ٹھیک کرتا ہے۔ کافور کا تیل بنانے کا طریقہ جو ہے عام سادہ سا گھریلو نسخہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ کافور 10 گرام، ناریل کا تیل 100 ملی گرام، شیشی کی بوتل۔ طریقہ جو ہے اس کا: ناریل کے تیل کو نیم گرم کریں، اس میں کافور کے ٹکڑے پیس کر ڈالیں، 24 گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں۔ مکمل حل ہونے پر چھان کر بوتل میں بھر لیں۔ یہ درد، سوزش، کھانسی، سانس، جلدی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جو اس کے استعمال میں احتیاطیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ زیادہ مقدار زہریلی ہے، حاملہ خواتین استعمال نہ کریں۔ دل کے مریض زیادہ مقدار نہ لیں۔ بچوں کے قریب نہ رکھیں۔ چہرے یا ناک کے سوراخ پر براہ راست نہ لگائیں۔ تیز خوشبو حساس لوگوں کو سر درد دے سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے کافور کے فوائد، استعمالات، پہچان ایک ہی ویڈیو میں آپ کی نظر کی ہے۔ تو ناظرین، کافور ہمارے آگے بہت کام آنے والی چیز ہے، تو ہم اس کو قائم کریں گے، یعنی کہ جو کیمیا میں سنیاس میں اس کو قائم کیا جاتا ہے وہ قائم کریں گے اور اس کا آگے تیل بنائیں گے۔ جو ابھی میرے پاس ایک موجود ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کافور کا تیل ہے، سرخ رنگ کا۔ اگلی ویڈیوز میں ہم اس کا بنانے کا طریقہ، اس کے جو فوائد ہیں، اس کے بنانے کا طریقہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ مکمل پریکٹیکلی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ یہ سرخ رنگ کا بالکل گاڑھا سا تیل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کافور کا تیل ہے، یہ اس چیز کا تیل ہے، انتہائی کام میں آنے والی چیز ہے کیمیا میں، سنیاس میں۔
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس کا بنانے کا طریقہ سارا آپ کو سمجھائیں گے اور اس کے فوائد احتیاطیں سب چیز آپ کو سمجھائی جائے گی۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کافور کتنی بہترین چیز ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو طب، حکمت، روحانی علاج اور قدرتی ادویات کے شوقین ہیں تو کافور یقیناً آپ کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل الماس سے نیاز و حکمت کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں، ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہمارا چینل الماس سے نیاز و حکمت ترقی کرے اور آپ کو ایسی بے شمار ویڈیوز اور علم ملتا رہے۔ ہم اس چینل میں بہت سارے جو روئی چیزیں ہیں ان کو قائم کریں گے، کشتہ سازی کریں گے، انشاءاللہ جلد از جلد 1000 سبسکرائبر پورے کیے جائیں۔ تو بہت سے لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، میری ایک ویڈیو 4-4 ہزار لوگوں نے دیکھی ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا، تو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ ناظرین۔